ناظرین آداب، اوادھنامہ کے خاص پروگرام اخباروں کی دنیا میں میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیش خدمت ہے اوادھنامہ کے صفحے اول پر شاعر وقار رضوی کی تحریر دہلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک گمان جنہیں تاج و تخت کا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک گمان جنہیں تاج و تخت کا۔ پاکستان ہار گیا، نفرت کی ہوئی شکست، ہندوستان جیت گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرتقی نے برسوں پہلے یہ شعر شاید ان لوگوں کے لیے ہی کہا تھا جنہیں آج دہلی کے انتخابات میں سیٹیں نہیں ملی۔ خاص طور سے دہلی میں ایک بار پھر کانگریس کا جو برا حال ہوا۔ کانگریس کا ذکر اس لیے کیونکہ اس نے اپنے اشتہار بہت اچھے بنائے تھے، دہلی کی ترقی میں شیلا دیکشت کی یاد دلائی تھی اور یہ کوشش کی تھی کہ دہلی کا الیکشن ترقی پر لڑا جائے، اپنے کیے کام پر لڑا جائے، دہلی کی بہتری کے لیے لڑا جائے، کیونکہ کیجریوال انہی مدوں پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ مگر کانگریس کی بدقسمتی کہ اس کے پاس کوئی زندہ لیڈر تھا ہی نہیں، اس لیے وہ پوری طرح شیلا دیکشت کے نام پر الیکشن لڑ رہی تھی۔ لیکن دہلی کی عوام جانتی تھی جو کانگریس نہیں جانتی تھی کہ شیلا دیکشت اب اس دنیا میں نہیں ہے جو وہ دہلی کو ترقی کے راستے پر آگے لے جائیں گی۔ دوسری طرف پاکستان کا نام ایک بار پھر الیکشن میں سرگرم تھا، جبکہ پاکستان نام ہے نفرت کا، بے روزگاری کا، اقتصادی مندی، دہشت گردی کا، جو کسی ہندوستانی کو پسند نہیں۔ دہلی کے عوام میں باقی ہندی بھاشی صوبوں کے مقابلے کم اندھی تقلید ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ یہاں پر کام کرنے آئی ہے، یہاں پر پڑھنے آئی ہے، اپنا کیریئر بنانے آئی ہے، اس لیے وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ ہندوستان نام ہے ایسے گلستاں کا جہاں ہر رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ ہندوستان نام ہے محبت کا، بھائی چارے کا، میل ملاپ کا، قومی یکجہتی کا، سبھی مذاہب کے تئیں اعتماد کا۔ یہاں پاکستان کا نام لینے والے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ہندوستان کا نام لے کر الیکشن لڑے گا، اس کی ترقی کے لیے لڑے گا، اسے تعلیم یافتہ بنانے کے لیے لڑے گا، اسے صحت مند بنانے کے لیے لڑے گا، اس کی غریبی دور کرنے کے لیے لڑے گا، اسے خود کفیل بنانے کے لیے لڑے گا، اس میں روزگار پیدا کرنے کے لیے لڑے گا، اس کی اقتصادی مندی دور کرنے کے لیے لڑے گا، اس کے رنگ برنگے گلستاں کو آباد رکھنے کے لیے لڑے گا۔ ہم دہلی میں اسے ہی جتائیں گے۔ شاید اسی لیے 100 MP، کئی ریاست کے وزرائے اعلیٰ اور مرکزی کمان کی اٹوٹ محنت بھی کوئی کام نہ آ سکی۔ وقار رضوی لکھتے ہیں کہ دہلی کے انتخابی نتائج ہندوستانی سیاست کا نظریہ بدلنے پر مجبور کریں گے۔ اب انہیں سمجھنا ہوگا کہ اب کوئی بھی پارٹی صرف ڈرا کر، دھمکا کر، مذہب کے نام پر، عقیدت کے نام پر آپس میں بانٹ کر ووٹ نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اسے اقتصادی مندی سے نکالنا ہوگا، روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے، ملک سے ناخواندگی کو ختم کرنا ہوگا، ملک کو صحت مند بنانا ہوگا۔ کرکٹ کے جانکار جانتے ہیں کہ جیسی پچ ہوتی ہے ویسے کھلاڑی میدان میں اتارے جاتے ہیں۔ اگر اسپن پچ ہوتی ہے تو زیادہ اسپنر کھلائے جاتے ہیں، اور جب بیرون ممالک میں تیز گیند بازوں کو مدد کرنے والی پچ ہوتی ہے تو تیز گیند باز زیادہ رکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ کیجریوال کو سیاست میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپوزیشن کو اس دہلی کے الیکشن میں اپنی کیمپین سے بہت کچھ سیکھنے کو چھوڑ دیا۔ وہ اتنا ہی بولے جتنا بولنے کی ضرورت تھی، جبکہ کانگریس زیادہ تر الیکشن اپنے زیادہ بولنے کی وجہ سے ہار گئی۔ گجرات کے الیکشن میں منی شنکر کا وہ ایک پنچ لفظی ہار کا سبب بنی تھی۔ دوسرے کیجریوال نے نہ صرف شاہین باغ کو اپنے مخالفین کو کیش نہیں کرانے دیا، بلکہ CAA اور NCR پر بھی نپا تلا جواب دیا۔ مخالفین نے ایک بار وندے ماترم کہا، انہوں نے ہر جگہ وندے ماترم کہا۔ اپوزیشن نے اگر جے شری رام کہا تو انہوں نے اس سے زور سے جے ہنومان کہنا شروع کر دیا۔ اپوزیشن نے ایک بار پاکستان مرد آباد کہا، کیجریوال نے ہر جگہ پاکستان مرد آباد کہا، یعنی کیجریوال نے اپنے اپوزیشن کے اسلحوں کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے واٹس ایپ یونیورسٹی پر سرگرم ہے کہ جب کسی نے دہلی BJP کے صدر منوج تیواری سے جاننا چاہا کہ یہ بڑا اعتماد 48 سیٹوں کا اعداد و شمار آپ کہاں سے لائے تھے، تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ کیا کریں۔ جس سے پوچھتا تھا کہ ووٹ آپ نے کس کو دیا تو سب کہتے تھے کہ آپ کو، ہم سمجھے کہ ہم کو، لیکن جب انتخابی نتائج آئے تو پتہ چلا کہ وہ آپ ہم نہیں، آپ پارٹی تھی۔